اچھا جی، اب سورہ توبہ 9 اس کی 102 آیت. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دوسرے لوگوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کیا جنہوں نے صحیح عمل کو اور دوسرے برے عمل کو ملایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے اوپر لوٹے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ تو ان کا تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر اور تو ان کے اوپر نماز پڑھ، صلاۃ پڑھ، پس بے شک تیری نماز صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا، اب جو پچھلی آیت رسول سے صدقہ جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشورہ کر رہے ہیں آپ، اس کا یہاں پر اس کا ایکسپلینیشن ہے. کس طرح مشورہ کریں گے تو کس طریقے سے آدمی کو کرنا ہے. تو دیکھیے، پہلے جو آیت میں لکھا ہوا تھا، اللہ کہہ رہا ہے دوسرے ایسے ہیں لوگ، دوسرے لوگ ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ وہ اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے صحیح عمل اور دوسرے برے عمل کو ملا لیا. ہو سکتا ہے اللہ ان کے اوپر لوٹے گا. تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ آپ جب مشورہ کرنے گئے تو آپ ظاہری بات آپ کو پتہ یہ چلا کہ آپ کچھ صحیح عمل کر رہے ہیں اور برے عمل کر رہے ہیں، اور دونوں عمل جو ہیں ملے ہوئے ہیں. اور ہماری زندگیوں میں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کی آیات کی ہدایت سے پہلے زیادہ تر ہمارے اعمال جو ہیں برے ہیں. چند اچھے بھی ہوں گے مگر زیادہ کی میں بات کروں گا. لیکن جو آپ کو آیات کی وضاحت ہو اور آپ ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آیات سے آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تو صحیح عمل بھی آ جائے گا آپ کا. تو صحیح عمل بھی رہے گا لیکن بہت سارے برے عمل بھی چل رہے ہیں ساتھ. تو صحیح عمل اور برے عمل ملے ہوئے ہوتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں. یہ کنڈیشن آپ کی رہتی ہے لائف ٹائم. تو کس طریقے سے آپ نے اس برے عمل کو کم کرنا ہے اور اچھے عمل کو بڑھانا ہے وہ ذکر ہی ہے. تو آگے نیکسٹ آیت میں لکھا ہے ان کے مالوں سے صدقہ خیرات لے لو تاکہ اس کے ساتھ تو ان کا تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر اور تو ان کی اوپر نماز پڑھ، بے شک تیری نماز کے لیے ان کا سکون کا باعث ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دیں گے، کس طریقے سے وہ ہمارے اوپر صلاۃ قائم کریں گے، اور کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر طہارت ہو جائے گی اور تزکیہ نفس ہو جائے گا. فار ایگزامپل، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی ایک احکام قرآن کا آپ لے لیں، کوئی آدمی صلاۃ قائم نہیں کرتا، کوئی ایک ایسا آدمی، ہم ایک سپوز کر رہا ہوں میں آپ کو، اور صلاۃ اگر قائم بھی کر رہا ہے تو اس کی وہ نہیں معلوم، اس کی سینکٹیٹی کیا ہے، پرپز ہے، واٹ از دا پرپز آف صلاۃ، کیوں پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنی چاہیے، اس کی پورا پروسیس ہے. اب وہ مجھے نہیں معلوم، ایک ایسی اگنورنس زندگی گزار رہا ہوں میں. اب مجھے پتہ چلا، قرآن کی آیت پڑھی، قرآن میں لکھا ہے صلاۃ قائم کرو، اور صلاۃ جو ہے وہ بے فاحشہ سے اور برائی سے روکتی ہے، ایک ہے نا آیت میں. تو آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ آیات، کون سی آیت جس میں یہ آپ کو پتہ چلا، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فاحشہ سے روکتی ہے اور اس چیز سے روکتی ہے، صلاۃ جو ہے اور ڈسگائز کرنے سے روکتی ہے، وہ آیت آپ نے یاد کر لیا آپ نے. کس کی آیت ہے وہ؟ اللہ کا کلام ہے. اور کس کا قول ہے؟ رسول کا قول ہے. وہ یہ یاد رکھیں آپ. اب آپ نے جب نماز میں آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے جب اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے. تو آپ نے کیا کہ اس فاحشہ کے اندر آپ ملوث اگر ہیں اور صلاۃ آپ صحیح طرح نہیں پڑھ رہے تو آپ نے کیا کیا، وہ آیت تلاوت کی اور اس نظریے سے کری کہ یہ اللہ کا احکام ہے، یہ ڈونٹ ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے.
اس آیت میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس آیت کی روح کو آپ نے سمجھتے ہوئے صلاۃ قائم کی. یعنی اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ, مشورہ کیا, مشورہ جب آیت قرآن پڑھا, قرآن سے مشورہ ہو رہا ہے, قرآن میں آگے کہ اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ جو ہے وہ ایسی ہے, یہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, تم زنا کریں مت جاؤ, فاحشہ ہے, اور ساتھ سبھی برائی کا راستہ ہے. تو یہ آپ نے یہ آیت کو یاد کر کے پڑھا. اب آپ نے جب اب آپ کا اور اب آپ نے پہلے تو فیصلے کیے میں غلط کر رہا ہوں, اعتراف کریں. آپ اوپر لکھا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں جو انہوں نے اچھے عمل کو برے عمل کو ملا رکھا ہے. تو یوں خالی نماز میں آیت رٹنا نہیں ہے, آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں. یو ہیو ٹو بی کنونسڈ بائی یور سیلف کہ بھائی اس آیت کے اندر یہ بات مجھے پتہ چل گئی, واضح ہو گئی ہے, اور اعتراف کر لیا کہ آئی ایم ڈوئنگ اس آیت کے مطابق. تو جب آپ نے اعتراف کر لیا, جنہوں نے اچھے عمل کو برے عمل کو ملا لیا, تو اب آپ نے اس آیت کو صلاح کے اندر دہرایا, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کیوں دہرا رہا ہوں, اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ چیز میں غلط کر رہا تھا, اعتراف کر لیا میں. تو وہ جو صلاۃ قائم کریں تو رسول آپ کے اوپر صلاۃ قائم کر رہا ہے. وہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نہیں قول رسول. ابھی اگر آپ بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ بھی تلاوت نہیں, بس وہ ایک پیرٹ فیشن میں آپ پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ آیت جو ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ٹاپک ہے, اور جس کا مجھے پتہ ہونا چاہیے, اور یہ میں غلط کر رہا تھا, یہ میں نے اعتراف کر لیا اور ایڈمٹ کر لیا اللہ کے سامنے. تو اس آیت کو میں جب تلاوت کروں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کو اپنا یہ سبق سنا رہا ہوں, یہ آیت اللہ تعالیٰ تیری اس آیت پہ مجھے تو مستحکم کر دے, اور آیت تلاوت کروں اور پھر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کروں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے مالوں سے تو صدقہ لے لے تاکہ اس کے ساتھ ان کے اوپر تزکیہ کر اور ان کی طہارت کر, اور تو ان کے اوپر نماز پڑھ, بے شک تیری نماز کے لیے سکون کا باعث اور اللہ سننے والا. یعنی وہ نماز جو ہوگی وہ رسول کی نماز ہوگی, اور وہ ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائے گا. اب آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ اپنی نماز دیکھیں. پہلے آپ نماز, میں نے کہا اللہ اکبر, اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اپنی زندگی میں جو اگر کوئی لیڈیز اپنے کھانے پکانے میں مصروف ہے, اس کے کھانے پکانے میں آ رہا ہے کہ یہ جل نہ جائے, وہ نہ جل جائے, اس کا دماغ وہاں چل رہا ہے. یا ایک آدمی اگر فرض کرے بزنس میں انوالو تو اس پہ بزنس خیالات آ رہا ہے, تو وہ اس بزنس کے خیالات کے اندر اٹھک بیٹھک کر رہا ہے, تو وہ اصل میں نماز میں وہ چیز سوچ رہا ہے. اسی طرح کوئی جو آپ کے ذہن میں آپ وہ چیز سوچ رہے ہیں اور اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں, سجدہ کس کو کیا, رکوع کس کو کیا, سجدہ کس کو کیا, وہ جو خیالات چل رہے تھے آپ کے, آپ نے اللہ کی آیت کو تو رکھا ہی نہیں ذہن میں, کس لیے میں کرنے جا رہا ہوں. تو اگر آیت کو اکارڈنگ ٹو سچویشن, یاد رکھیں اکارڈنگ ٹو سچویشن رکھا آپ نے, کہ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھنی ہے کیونکہ میں نے اعتراف کر لی تو مجھ سے غلط ہو رہا تھا, اب مجھے صحیح کرنا ہے. تو اب جب میں نے اس کو اعتراف کر کے اب جب میں کروں اور اس نظریے سے کروں تو میرے لیے رسول میرے اوپر نماز قائم ہو جائے گی, پھر وہ رسول کی نماز میرے اوپر ہو جائے گی. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی اپنی نماز ہے, پتہ نہیں کون سی نماز. تبھی لوگ تمام دنیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں نماز کا طریقہ بتائیے آپ. قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ اس لیے نہیں معلوم کہ انہیں پتہ ہی نہیں آج تک نماز کیسے پڑھی جا رہی ہے. اٹھک بیٹھک تو سب کر رہے ہیں, لیکن نماز کا طریقہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. نماز کا طریقہ یہ کہ امامت میں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ رسول ہوتا ہے وہ سمجھے. ایک جگہ قرآن میں کہتا ہے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن تو تم اس فائدہ قرآن فتبع قرآن, جب ہم پڑھیں قرآن تو تم اس کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے قرآن اور کہہ رہے تم اس کی اتباع کرو. اسی طرح اللہ کہہ رہے قول رسول ہے تو رسول کا قول ہے. تو ہم جب صلاۃ کے اندر اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. اب اللہ کے کلام کو اور رسول کے قول کو ہم تلاوت کر رہے ہیں. خالی تلاوت نہ کریں, اس میں احکام کو سنیں کیا کہا جا رہا ہے. تو وہ رسول کا قول ہے, وہ ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تو اللہ کا کلام رسول کے ذریعے مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, پڑھ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو ایکچولی وہی کہہ رہا ہوتا ہے, منہ میرا چل رہا ہے, ایکشنز میرے ہیں, لیکن ایکچولی تو رسول کا ہو جائے گا, وہ رسول کا قول ہے نا وہ. تو آپ نے اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے, تو وہ آپ کے لیے تزکیہ نفس بھی بن جائے گی اور طہارت بھی بن جائے گی, بشرطے کہ آپ نے اعتراف کیا ہو. اگر آپ اعتراف نہیں کریں گے اور نماز پڑھے چلے جائیں گے اور اس طرح ریپیٹ وہ چیز کو واپس دوبارہ ریپیٹ ہوتی رہے گی, وہ بات. اعتراف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو میک دا ڈیسیژن فرسٹ, کہ یہ چیز جو مجھ سے غلط ہو رہی ہے اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے. یہ آیت میں ہمیں مجھے پتہ چل گیا ہے, آیت کی وضاحت ہو گئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ طریقہ کار ہے کس طریقے سے ہماری توبہ قبول. یہ نیچے آگے لکھا ہے الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات
وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات خیرات لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے جو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہے، جب آپ اس آیات کو تلاوت کریں گے تو رسول آپ پہ تلاوت کرے گا تو تزکیہ نفس ہو جائے گا آپ کا، آپ کی طہارت ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صدقات بھی ملیں گے، ورنہ صدقات نہیں لے رہے، آپ پیسہ دے رہے ہیں، فرض کریے کسی اللہ رسول کے نام پہ پیسہ دے رہے ہیں، لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ نہیں ہے صحیح، تو رسول آپ پہ تلاوت نہیں ہوگی، رسول کی صلاۃ آپ پہ نہیں ہے، نہ توبہ قبول ہوگی نہ صدقات اللہ قبول کرے گا۔ آپ نے اگر یہ ایسی بات ہے، ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز دی کہ آپ یہ دوا کھائیں، پرسکرپشن لیٹر لکھ دیا اور آپ دوا نہیں کھا رہے، مطلب آپ نے پرسکرپشن جا کے، میں کہوں آپ کو پرابلم ہو گیا، ہاں میں گیا ڈاکٹر کے پاس گیا، وہاں سے میں نے ایک پرسکرپشن لیٹر لے لیا اور میں نے رکھ لیا لا کے، دوائیں بھی منگا کے رکھ لوں اور میں کھاؤں نہیں، تو میں کیسے فائدہ ہو جائے؟ اسی طرح اللہ کی آیت جب آپ کو واضح ہو جائے تو اس میں اعتراف کریں آپ اپنے اللہ کو، اس کے بعد سامنے اللہ کو رکھ کے پھر وہ آیت جو وہ آپ کو ہدایت دے رہی ہے اس آیت کو آپ نے تلاوت کرنی ہے صلاح کے اندر، اور اس نظریے سے کرنے کی میری طہارت ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر صلاۃ قائم کریں گے، وہ رسول کی صلاۃ ہو جائے گی اور آپ کی طہارت و تزکیہ نفس ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے صدقات کو قبول کر لے گا، جو صدقہ آپ نے دیے ہیں، جو آپ نے شیئر کر رہے ہیں، وہ صدقات آپ کے قبول ہو جائیں گے اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اگر آپ نے صدقہ دے دیا اور آپ نے وہ نہیں کیا تو یہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ مشورہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن میں آیا ہے وہ قرآنی آیات سے مشورہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں میں یہ بتانا چلوں کہ ایک یہ بھی سمجھیے آپ کہ بہت ساری جو موضوعات یہاں قرآن جہاں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، ہمارے لیکچرز جہاں ٹاپکس ہوتے رہتے ہیں ہمارے سینٹر پہ، وہ زیادہ تر مختلف موضوعات سے ڈسکس ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ سمجھے جو لوگ سنتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، حالانکہ وہ قرآن آیت ہوتی ہے، سامنے کتابچہ ہوتا ہے، بکلیٹ سب چیز ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ چیز نہ سننے کی وجہ یہی کہ وہ آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی، اب جب پتہ چل گئی تو یا اس آیات کے مطابق اپنی صحیح اصلاح کریں، تو صحیح طریقہ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، جب آپ کو آیت کی وضاحت پتہ چل گئی تو آپ صحیح کریں، تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہو گئی، لیکن اپنی زندگی وہی ہے، زندگیوں میں فرق کرنا جو ہے نا وہ آپ کا رسول آپ کی صدقات بھی قبول کرے گا، توبہ بھی قبول کرے گا، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ویسے کہ ویسے ہی ایک بات پتہ چل گئی، ہاں بھائی یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ ایسا کرنا ہے، کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ پرابلم تھی، اس نے کہا یہ میڈیسن لیں گے، صبح اتنے بجے لیں گے، دوپہر کو لیں گے، اب میں نے آن کے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہو تو آپ جائیں، آپ یہ 2 دوا لے لیں، آپ صبح اتنے بجے لیں، یہ کھانا نہیں کھائیں، یہ فلانا نہیں کریں، یہ سب چیزیں مجھے پتہ چل گئی، سر میں میرے بھی درد ہو رہا ہے اور آپ کے بھی درد ہو رہا ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ میں کھا رہا ہوں۔ پھر تیسرا کوئی مل گیا، کہنا بات سنیں آپ ایسا کریں، سر میں درد ہو تو 2 دوا لیں، صبح پونسٹن لے لیں، پھر یہ کریں، پھر وہ کریں، پھر یہ کریں، اور وہ اس کو بتاتے پھر رہے ہیں، اس کی بھی درد ہو رہا ہے، سب کے درد ہو رہا ہے۔ اس طرح قرآن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، آیتیں پتہ چل جاتی ہیں، عربی پتہ جاتی ہے، معنی پتہ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ چل گیا اب ایسا کریں یہ نہیں کریں، یہ قرآن میں ہی لکھا ہے، اللہ رسول توبہ ایسے قبول کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا، تو پریکٹیکل کرنے سے ہی آپ کو وہ اس کے بینیفٹس ملیں گے، وہی توبہ قبول ہوگی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات قبول کر لے گا۔